لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم شادی کیوں کرتے ہیں، اور اس کے جوابات آپ نے ملاحظہ فرمائے. سنے آپ نے جواب، کچھ فنی جواب تھے اور کچھ سیریس جواب تھے. ہم نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی کہ ہم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وجہ بتاتے تو اس وجہ کو فوکس کر کے جواب دیتے. اور اب جو جواب دیے وہ انہوں نے کیمرے کو فوکس کر کے دیے. لیکن حالات و واقعات جب اس وقت کیا ہوتے ہیں، جب شادی کرتے ہیں، جب شادی طے کرتے ہیں، اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور وہ ماحول ذرا مختلف ہوتا ہے اور کیمرے کے سامنے ذرا مختلف ہوتا ہے. لڑکا لڑکی نے پسند کر لیا ایک دوسرے کو، اس وجہ سے شادی کر لی ہے. دادا دادی کی چاہت تھی کہ ہم ایک پوتے کا یا نواسی کا اپنے جو ہے خوشی دیکھ جائیں. خوشی کا ذریعہ جو ہے، خوشی کا وہ شادی ہی کو سمجھا جاتا ہے. اچھا رشتہ مل گیا ہے، لڑکا اچھا کام کر رہا ہے، لڑکی اچھی مل گئی ہے، اچھے کنیکشن مل گئے ہیں تو شادی طے ہو جاتی ہے. لڑکا کمانے لگ گیا ہے تو شادی طے کہ اب اس کی زندگی آگے چلے. سب نے جو فوکس کیا اس میں کہ شادی کیوں کرتے ہیں، تو زیادہ تر کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک نسل نو بڑھانے کے لیے، خاندان بڑھانے کے لیے، اچھے جو ہے بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ذمہ داریاں سنبھالے، برائیوں سے، بے حیائی سے اور دوسرے غلط کاموں سے بچ جائے. سوال پوچھنے کا مقصد ہمارا تھا، ہمارا ایک سلسلے وار ابھی ویڈیوز کا جو ہے وہ پروگرام بچے کی ذہنی صحت سے متعلق، کہ وہ بچے جو حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کرنا تھی کہ وہ کس طریقے سے ان کی زندگی کس طرح سے کہیں پہ ہرٹ ہو جاتی ہے، انہیں ان کی شخصیت پہ چوٹ لگتی ہے، ان کے اعصاب پہ جو ہے کچھ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہم نے 4 پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیے تھے. سوال یہ آیا تھا کہ پھر ہمیں بچے کے اوپر توجہ کب سے دینی چاہیے، اس کی ذہنی صلاحیت پر، اس کی جسمانی صلاحیت پر، اس کی ذہنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے جو ہے ہمیں کب سے توجہ دینی چاہیے. سوال بھی ہم نے پھر پبلک سے کیا، تو وہ جوابات بھی آپ دیکھ لیجئے. جسمانی اور ذہنی طور دونوں طور پہ مضبوط اعصاب اور مضبوط جسم، اچھی صحت ہو، اچھی ذہنی صلاحیت ہو، یہ سب بچے کے لیے ہمیں کب سے سوچنا چاہیے؟ یہ بیفور برتھ اس کے جو ہے نا سوچنا چاہیے، اسی وقت سے اس کی صحت کا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پیدائش سے پہلے. ہمارے یہاں جو ہے کانسیپٹ یہ ہے کہ بس ایک سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہمارے اس بارے میں سوچ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ جی بس ہو گیا. لیکن ہمارے سے آپ ہیں دوسروں میں غیر مسلموں میں جائیں، وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی وائف کی کیئر، اس کے پوری فزیکلی فٹنس، یہ وہ اس کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں. ویری گڈ. بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی پہلے تو ماں پہ توجہ دینی چاہیے کہ صحت مند بچہ پیدا ہو. اس کے تمام معاملات غور سے ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے نا کم از کم 2 سال بچوں کو ماں کا دودھ لازمی دینا چاہیے. اس کے بعد مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب آج کل حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں میں بالکل توجہ نہیں دیتی. وہ بچہ روئے گا، اسے باہر کے چپس دے دیں گی، وہ بلہ جو ہوتا ہے ڈنڈی والا وہ چوسنے کے لیے دے دیں گی. موبائل تو اتنا ایسا فیشن چل گیا ہے کہ بچے موبائل کے بغیر آج کل کے رہتے نہیں. تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں جن پہ اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے. 4 سال کی عمر سے بچے کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. کس عمر سے؟ 7 سال پہلے دن سے شروع سے، پہلے دن سے. بچپن سے اس کا دیکھ بھال کریں گے تو ماشاءاللہ جی عمر تقریباً 10 سال سے اس کی جو ہے نا اس پہ نظر رکھنی چاہیے. 7 سال 7 سال پہلے دن سے ہی پہلے دن سے. جی سر. 7 سال کی عمر سے میرے خیال سے تو پہلے دن سے ہی. پہلے دن. 1 سال 12 سال ڈاکٹر صاحب تک کے شروع سے آخر تک. شروع سے پہلے دن سے. پہلے دن سے آخری دن تک. کم سے کم 5 سال 5 سال کے 5 سال ہر طرح سے. شروع سے کرنی تھی 3 سال. کون سی عمر سے؟ 3 سال سے. بھائی وہ جب کس عمر سے؟ 18 سال کا ہو جائے 16 سال کا تو اس کا خیال کرنا چاہیے. جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بالکل درست کہا، اور روز اول سے ہی ہوتی ہے. ویسے تو پیدائش کے ٹائم پہ ہی جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر سے دور رکھنی چاہیے. پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہو جانا چاہیے. پیدا ہونے کے بعد سے. جی یہ جوابات آپ نے سنے، 4 سال 5 سال 7 سال. لیکن ایک صاحب نے کہا کہ بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے وہ ماں سے ہی شروع کرنی چاہیے. جب وہ پیدا ہونے سے پہلے سے ہی ماں کا خیال رکھا جائے، اس وقت سے جو ہے بچے کی ذہنی صلاحیت اور اس کی جسمانی صحت اور تمام چیز کا خیال رکھیں. اگر ایک اچھی صحت مند ماں ہوگی تو بچہ بھی اچھا صحت مند ہوگا. تو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا، کیونکہ گھر کا ماحول اگر صحیح ہوگا، گھر سے ہم نے شروع کرنا تھا.
کہ گھر کا ماحول اگر صحیح ہوگا تو بچہ باہر کی چیزیں بھی ڈسکس آپ سے کر سکے گا. اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، والدین میں اور بچے میں اگر فاصلے ہیں، تو بچہ آپ سے وہ چیزیں شیئر نہیں کرے گا جو اسے باہر ہرٹ کر رہی ہیں، جو اس کی شخصیت پر جسمانی اور ذہنی طور پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. وہ بچہ اسی وقت آپ سے شیئر کرے گا جب آپ کا کلوز ریلیشن ہوگا اور آپ کے اور بچوں کے درمیان بڑا پیار بھری زندگی ہوگی. پریگنینسی تک تو ہماری عوام پہنچ گئی تھی کہ پیدائش سے پہلے ہی یہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. حالانکہ ہم نے کوئی انہیں ٹرینڈ نہیں کیا تھا، کوئی سوال ان سے پہلے نہیں پوچھے تھے، کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یہ ڈائریکٹ ایک سوال تھا تاکہ ہر ایک کا اپنا جو ہے اوریجنل خالص جواب جو اس کے دل و دماغ میں وہ آ جائے. بات ہم لے جا رہے تھے اس سے تھوڑا آگے، اور وہ لے جانا چاہ رہا تھا میں، جب ہم شادی طے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سے فوکس کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جو یہ شادی کر رہے ہیں ایک نئی نسل کو اس دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں. جو نیو جنریشن آئے گی اس کی ہم دونوں نے مل کے اس طرح سے پرورش کرنی ہے کہ وہ معاشرے کا اور گھر کا ایک مفید حصہ بن سکے. اس وقت سے سوچنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اکثر شادیاں جو ہیں اپنی ذاتی خواہشات کہ لڑکے والا پیسے والا ہے، لڑکی پیسے والی ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لڑکا خوبصورت ہے، یہ جو چیزیں ہیں، خاندان اچھا ہے، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے ہمارا فوکس چونکہ بچے کی طرف نہیں ہوتا تو ہم اسی طرف جو ہے اپنے ذہن کو رکھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کلیش آتے ہیں تو ہم بچے کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے لڑائی جھگڑے انا خودی ان سب پہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. بس اسی وقت میں آپ نے یہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھنا ہے، سائڈ میں رکھنا ہے اور بچے کو فوکس کریں گے جس کے لیے آپ نے شادی کی ہے، جس کے لیے آپ نے تمام توگ و دو کی ہے. یہ بچے اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہوتی ہے، یہ آپ نے پوری ادا کرنا ہوتی ہے. چونکہ ہمارا فوکس جو بچے کی ذہنی اور جسمانی صحت پر تھا تو ہم نے اسی کی طرف سوچتے ہوئے یہ سوال پوچھے تھے جس کے جواب آپ نے دیکھے. امید ہے آپ اپنے تنازعات اور خواہشات کو ایک طرف رکھیں گے، بچے کو آپ فوکس کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا میں، وہ یہ کہ ہمیں بچے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے قوانین کو فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کیا ہیں. امید ہے کہ اب آپ بچے کی ذہنی صلاحیت، ذہنی صحت اور جسمانی صحت کو جو ہے وہ شادی کے وقت سے ہی فوکس کریں گے، کیونکہ سب نے یہی کہا ہے، زیادہ تر نے یہی کہا ہے کہ ہم ایک بنی نوع انسان کو، نوع انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، نیو جنریشن کو آگے بڑھانے کے لیے، خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے، جب ایک نیو جنریشن کو فوکس اب کر رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد کر رہے ہیں یا پیدا ہونے سے پہلے کر رہے ہیں، تو میری صرف گزارش یہ ہے اتنی سی کہ جب شادی طے کر رہے ہوں اور جب شادی کر رہے ہوں تو اس وقت بھی فوکس آپ اگر بچے کو کر لیں تو پھر بچہ آپ کا جو ہے وہ سفر نہیں کرے گا. آج ہم نے گھر کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی آپ سے کہ کس طریقے سے گھر کے ماحول کو بہتر کرتے ہوئے ہم ایک اچھے صحت مند بچے کی جانب بڑھ سکتے ہیں، ایک نئے نونہال، اچھا صحت مند نونہال کی جانب بڑھ سکتے ہیں. آئندہ ہم شیئر کریں گے آپ سے کہ بچے کو گھر کے باہر جو اس کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتے ہیں، جو لڑکے بدمعاشی کرتے ہیں، بولنگ کرتے ہیں یا ٹیچر کا بیہیو ہے، اسے ہم آئندہ آپ سے شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.